جنتا بشفاعت رجل من امتی اکثر من بنی تمیم۔ حضرت عبداللہ بن ابو الجدعاء سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے میری امت کی شفاعت، میرے ایک امتی کی شفاعت سے قبیلہ بنو تمیم سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ عبداللہ بن ابو الجدعاء یہ صحابی رسول ہیں اور قبیلہ بنو کنانہ سے ان کا تعلق ہے، قبیلہ بنو کنانہ کے ہیں۔ ان سے صرف 2 حدیثیں ہیں، ایک یہ حدیث اور دوسری کنتو نبیوں و آدموں فی الروح والجسد مشہور ہے۔ یہ 2 حدیث اس صحابی سے مروی ہیں صرف۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک آدمی ایسا ہوگا جس کی شفاعت سے قبیلہ بنو تمیم سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اللہ، قبیلہ بنو تمیم عرب کے بڑے قبائل میں سے تھا۔ کثیر التعداد افراد رکھنے والا یہ قبیلہ بنو تمیم تھا۔ عرب کے وہ مشہور قبائل بنو دار، بنو سعد، بنو ہاشم، بنو کنانہ، بنو خزاعہ اور بنو تمیم، یہ عرب کے مشہور قبیلوں میں سے ہیں۔ تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب کہ میری امت کا ایک آدمی ایسا ہوگا جس ایک کی شفاعت سے قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں سے زیادہ اللہ لوگوں کو میری امت کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی بھی قبیلہ بنو تمیم سے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان غنی ہے کہ جن کی شفاعت سے اللہ قبیلہ بنو تمیم کے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے حضرت اویس قرنی مراد ہیں جو تابعی ہے، یا یہ مطلب ہے کہ میری امت کا ایک ایک آدمی اتنی شفاعت کرے گا، ایک ایک آدمی میری امت کا اتنے زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ اس ایک کے حصے میں قبیلہ بنو تمیم کے افراد کی تعداد کے مطابق لوگ آئیں گے۔ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ جب میری امت کا ایک آدمی اتنے لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے تو پھر ابو بکر کی شفاعت سے کتنے لوگ جائیں گے، عمر کی شفاعت سے کتنے لوگ، پھر حضور خود شفاعت کریں گے تو ایک ایک جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو قبیلہ بنو تمیم، اور اس سے مراد شفاعت صغریٰ ہے کیونکہ شفاعت کبریٰ تو حضور ہی فرمائیں گے۔ تو ایک آدمی قبیلہ بنو تمیم، یعنی اللہ تعالی شفاعت صغریٰ جس کے حق میں قبول فرمائے گا، حضور کے علاوہ جتنے لوگ شفاعت کریں گے وہ شفاعت صغریٰ، شفاعت کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ رسول اللہ کھولیں گے اور سب سے زیادہ تعداد میں اپنے امتی کو جنت میں لے جائیں گے، وہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اور شفاعت صغریٰ یعنی حضور کے اذن سے، اللہ کی اذن سے انہیں حکم ہوگا کہ وہ شفاعت کرے۔ تو اس میں انبیاء شفاعت کریں گے، کعبہ شفاعت کرے، حجر اسود شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے، رمضان شفاعت کرے، اسی طرح امت کے علماء، امت کے اولیاء، امت کے صالحین وہ سب شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ وہ خوش نصیب حضرات امت کے ایک ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ اتنا شفاعت کا کوٹا دے گا
کہ ایک آدمی قبیلہ بنو تمیم کے افراد کے مطابق بل اکثرا بلکہ زیادہ لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائے. یہ اس بات پہ دال ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا کیا لوگ. آگے اسی طرح کی حدیث ان ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من امتی من یشفع للفئام ومنهم من یشفع للقبیلہ ومنهم من یشفع للعصبہ ومنهم من یشفع للرجل حتی یدخل الجنہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے بعض وہ ہوں گے، بعض وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ایک جماعت کی شفاعت کریں گے، اور بعض وہ لوگ ہیں میری امت میں جو ایک قبیلے کی شفاعت کریں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعَصْبَةِ اور بعض لوگ میری امت کے وہ ہیں جو ایک خاندان کی شفاعت کریں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی شفاعت کریں گے. ان سب کو ملاؤ آقا فرماتے ہیں حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا. اب کوئی خاندان کی شفاعت کر رہا ہے، کوئی قبیلے کی شفاعت کر رہا ہے، کوئی جو ہے جماعت کی شفاعت کر رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی اتنے کم ہوں گے ایسے لوگ جو زیادہ نہیں ایک ہی آدمی کو جنت میں لے جائیں گے، ایک آدمی کی شفاعت کریں گے مگر ایک کو بھی لے تو گئے اللہ اللہ. تو یہ آقا فرماتے حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں سب داخل ہو جائے. تو یہ اب امت کے اگر آدھے لوگ بھی ایک ایک آدمی کی شفاعت کرے تو پوری امت ویسے ہی آ گئی. شفاعت کرنے والا خود جنتی اور جس کی شفاعت کرے وہ جنتی، تو پھر پوری امت اسی میں آ گئی. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل وعدنی ان يدخل الجنة من امتی 400,000 بلا حساب. فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ، قال وهكذا فحثى بكفيه وجمعهما. فقال ابو بکر فزدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال وهكذا. فقال عمر دعنا یا ابا بکر. فقال ابو بکر وما عليك ان يدخلنا الله كلنا الجنة. فقال عمر ان اللہ عز وجل ان شاء ان يدخل خلقه الجنة بكف واحد فعلا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق عمر، رواہ فی شرح سنہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کے جنت دے گا. اب ایک حدیث میں 70,000 ہے یا 4 لاکھ آیا. اس سے پہلے جو گزر چکے حدیث اس میں آیا میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، یا 4 لاکھ. یہ تعداد حضور کی امت کے وہ افراد ہیں جو احکام شریعہ کے مکلف تھے. جن پہ احکام تھا، باقی جن کا حساب نہیں ہے وہ اس تعداد میں نہیں ہے. جیسے انبیاء، مومنین کے فوت شدہ بچے، ناسمجھ بچے، دیوانے، ان کا تو حساب ہی نہیں ہے. وہ لوگ جو مکلف تھے ان میں 4 لاکھ لوگ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور کرم ہوگا کہ الگ الگ تعداد ہیں
ایک جماعت ایسی ہوگی امت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان امت میں سے 70,000 بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جن میں سے 4 لاکھ بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے، یعنی وہ سب اسی میں آ گئے، کہیں 70,000 ہے، کہیں 50,000 ہے، اور کہیں 4 لاکھ ہے جن پہ حساب نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جن پہ دنیا میں شریعت تھی، شریعت کے مکلف تھے، مگر اللہ محض اپنے فضل و کرم سے بغیر حساب کے امت کے 4 لاکھ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب سنیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت میں سے 4 لاکھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں فزدنا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور زیادہ فرما دیجئے، 4 لاکھ اور زیادہ کر دی۔ یعنی ابو بکر کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے 4 لاکھ کا وعدہ کیا، مگر رسول اللہ اگر زیادہ کہیں تو رب زیادہ کر دے۔ یہ عقیدہ سمجھ میں آیا ابو بکر صدیق کا کہ رب کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور رب چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر کہہ رہے ہیں فزدنا یا رسول اللہ، حضور زیادہ کر دیں۔ یعنی ابو بکر کا عقیدہ سمجھ میں آیا کہ رب نے تو 4 لاکھ کہا ہے، مگر محبوب اگر زیادہ کرے تو یہ رب ہی کا زیادہ کرنا ہے، اور حضور نے کر بھی دیا۔ اللہ کہتے ہیں ہاکذا فحصا بکفیہ وجمعہما، کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے جب عرض کیا یا رسول اللہ زیادہ فرمائے، اور فرمایا اور اس طرح ٹھیک ہے، ہاکذا ابو بکر تم کہتے ہو زیادہ، ہاکذا ٹھیک ہے، اس طرح اور 4 لاکھ، اور کہتے ہیں وجمعہما، اور رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع فرمایا۔ یعنی ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ اور زیادہ کریں، حضور فرماتے 4 لاکھ، چلو اور 4 لاکھ، ایسے کیا، چلو اور 4 لاکھ وجمعہما، اور اپنے ہاتھوں کو مصطفیٰ نے جمع فرمایا، ٹھیک ہے اور 4 لاکھ، 8 لاکھ ہو گئے۔ اللہ اب کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق فقال ابو بکر، انس بن مالک کہتے ہیں فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں اور زیادہ کر دیں یا رسول اللہ، اور زیادہ کر دیں۔ فقال آقا فرماتے ہیں ہاکذا ٹھیک ہے اور کر دیا، اور اپنے ہاتھوں کو سرکار نے جمع فرمایا، ٹھیک ہے اور کر دیا۔ اس طرح 4 دوری 8، 4 تیاں 12 ہو گیا۔ اب جو ہے اسی طرح سرکار نے فرمایا، تب 2 مرتبہ حضرت ابو بکر نے کہا فقال عمر دعنا یا ابا بکر، اے ابو بکر اب چھوڑ بھی دو۔ حضرت فاروق اعظم جلوہ بار ہیں کہ آپ چھوڑ بھی دو۔ اب فقال ابو بکر کہتے ہیں وما لک ان يدخلنا اللہ کلنا الجنہ، اے عمر تیرا کیا جاتا ہے اگر اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، تیرا کیا جائے گا اگر اللہ ہم سب کو داخل کر دیں۔ فقال عمر، تو حضرت فاروق اعظم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب چھوڑ دو بس اب آگے بخشش نہیں کروانی ہے، مگر ایک حیا مانے تھی، غیرت تھی۔ ایک مرتبہ حضور نے کہہ دیا، دوبارہ تمہارے کہنے پہ کر دیا، تیسری بار کر دیا۔ اب ابو بکر پھر اتنا فائدہ اٹھاؤ گے، اتنا فائدہ، تو ایک غیرت کا تقاضا تھا، ایک حیا مانے تھی، تو عمر کہتے ہیں ابو بکر اب چھوڑ بھی دو۔ عمر کا مقصد کیا تھا؟ کہتے ہیں فقال عمر ان اللہ عز وجل ان شاء ان يدخل خلقه الجنت بکف واحد۔ اے ابو بکر، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 4 لاکھ کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ ارے رب تو اس بات پہ قادر ہے کہ ایک ہی بار میں حضور کی سب امت کو جنت دے دے، تو پھر بار بار 4 لاکھ کہنے کا کیا مطلب؟ اے ابو بکر، رب چاہے گا، اتنا کریم ہے کہ ایک ہی بار میں اللہ اپنے نبی کی امت کو جنت میں سب کو داخل کر دے گا۔ کہتے ہیں فقال رسول اللہ صدق عمر، آقا کہتے ابو بکر عمر سچ کہہ رہے ہیں، صدق
عمر نے سچ کہا کہ رب چاہے تو بار بار ابو بکر کیا زیادہ کر رہے ہو، میرا رب ایک ہی بار میں سب کو جنت میں ڈال دے گا۔ یہ 4 10 15 12 لاکھ کا حساب چھوڑو، حساب نہیں ہے، بغیر حساب کے جنت دے گا۔ یہ اللہ کے کرم، اس کی عطا پر اللہ۔ انس بن مالک سے روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصف اہل النار فیمر بهم رجل من اہل الجنہ فیقول الرجل منهم یا فلان اما تعرفنی انا الذي سقیتک شربہ وقال بعضهم انا الذي وهبت لك وضوءا فیشفع له فیدخله الجنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخی لوگ ایک صف میں کھڑے ہوں گے، سب بستہ ہوں گے، ایک جگہ ایسی ہوگی جہاں سب دوزخیوں کو کھڑا کیا گیا ہوگا، یعنی مومن ہوں گے مگر گنہگار ہوں گے۔ اب انہیں گناہوں کے مطابق جہنم میں جانے کا حکم ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ دوزخی لوگ ایک صف میں صف بستہ کھڑے ہوں گے، فیمر بہم، تو ان کے پاس سے ایک آدمی گزرے گا جنتیوں میں سے، ان دوزخیوں کے قریب سے ایک آدمی جنتیوں میں سے گزرے گا، فیقول الرجل منہم، ان دوزخیوں میں سے ایک آدمی کہے گا یا فلاں ابا تعرفنی، اے فلاں جانتا ہے مجھے؟ دوزخی کہے گا گزرنے والے جنتی، اما تعرفنی جانتا ہے؟ کہ نہیں جانتا۔ کون ہے؟ انا الذی سقیتک شربا، یاد کر دنیا میں نے ایک گلاس پانی پلایا تھا، یاد کر میں نے تجھے دنیا میں ایک گلاس پانی پلایا تھا۔ آقا فرماتے وقال بعضهم، اور بعض لوگ، ایک آدمی کہے گا انا الذی وهبت لك وضوءا، اے انسان نہیں جانتا میں نے دنیا میں تجھے وضو کا پانی دیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں تو نے پانی بھی پلایا تھا، تو نے وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ آقا فرماتے فیشفع له فیدخله الجنہ، وہ آدمی ان دونوں کی شفاعت کر کے جنت میں داخلہ دے گا۔ جب وضو کے لیے پانی دینے والا اور جو ہے ایک گلاس پانی دینے والا، وہ جس کو دیا ہے لینے والا شفاعت کرے، تو پھر بتائیے انبیاء، صالحین اور ہمارے دین کے بزرگان دی وہ کتنوں کی شفاعت کرے؟ یہ سرکار کی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گویا یہ کرم ہوگا۔ اب آگے شفاعت کی اسی طرح کی حدیث پاک جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جو وعدہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ وعدے کا اظہار قیامت میں ہوگا کہ اللہ اس قدر رحم و کرم پہ رب کا دریائے رحمت جوش پہ